بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سانحہ بلوچستان جعفر ایکسپریس حملے کے بعد اب ایک اور حملے کی خبر آ گئی ہے۔ جنوبی وزیرستان سے اپر جنڈولا قلعے پر خودکش حملہ ناکام، فورسز کی جوابی فائرنگ میں متعدد خارج ہلاک۔ علاقے میں لڑاکا ہیلی کاپٹر گشت کر رہے ہیں، وقفے وقفے سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور تاحال صورتحال کشیدہ ہے۔ آخری خبریں آنے تک ایکسپریس نیوز کے مطابق صورتحال کشیدہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع جنوبی وزیرستان کے پر جنوبا قلعہ سیکیورٹی چیک پوسٹ پر خودکش دھماکہ ناکام بنا دیا گیا، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی جوابی فائرنگ سے متعدد خارج ہلاک ہو گئے۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اسلام آباد میں بھی الرٹ نظر آ رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی الرٹ کی صورتحال ہے، خطرات بڑھ گئے ہیں۔ اب بات صرف بلوچستان یا خیبر پختونخوا کی نہیں رہی، کیپٹل دارالحکومت، وفاقی دارالحکومت، شہر اقتدار، وہاں بھی اس وقت الرٹ ہے، صورتحال خطرات کے بادل منڈرا رہے ہیں۔ اس طرح کی انفارمیشن چل رہی ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا، صحافی بات کر رہے ہیں کہ اطلاعات ایسی ہیں کہ خدا نخواستہ وہاں بھی خودکش حملہ آور داخل ہو چکے ہیں۔ بہت خوفناک صورتحال ہے، خطرناک صورتحال ہے، مگر آپ کو یہ سن کر بہت افسوس ہوگا، بہت تشویش ہوگی کہ اس وقت وفاقی وزراء کابینہ کے لوگ لڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں کہ مجھے گھر چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، پرانی نہیں نئی گاڑی چاہیے۔ اس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس پر پھڈے پڑے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں جو وزیر کے لیے گھر ہوتا ہے وہ مجھے ملے، چاہے اسلام آباد میں میرا اپنا گھر بھی ہے پھر بھی مجھے اس گھر میں رہنا ہے۔ اب کوشش یہ ہو رہی ہے کسی طرح سے کچھ کو منایا جائے اور ان کو کرایہ دے دیا جائے کہ آپ کو ہم کرایہ لاکھوں روپے میں ادا کر دیتے ہیں، گھر نہیں مل سکتا کیونکہ گھر اتنے ہیں نہیں جتنی کابینہ کا سائز کر دیا گیا ہے۔ پھر نئی گاڑیوں کے لیے فنڈز ریلیز ہو رہے ہیں کہ ان کو نئے ماڈل کی گاڑیاں دی جائیں۔ یہ حالات ہے، اس صورتحال پر لڑائی ہو رہی ہے اور ملک کے حالات آپ دیکھیے کیا ہیں۔ یہ ہے اس وقت فارم 47 کی حکومت کی ترجیحات، یہ ہے کابینہ کی سوچ، یہ ہے ممبران کابینہ وزراء کی سوچ کہ جب شہباز شریف صاحب اور ان کی بھتیجی اتنا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، گاڑیاں ہیں مرسڈیز گاڑیاں جن کے ٹائر ہی کروڑوں روپے کے آ رہے ہیں، اتنا پروٹوکول ہے، تو پھر ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ پتہ نہیں دوبارہ باری آئے گی یا نہیں آئے گی، کیا حالات بنیں گے پھر، اور ووٹ تو ہمیں لوگوں نے دینے نہیں ہے، نہ پہلے دیے تھے، آگے کا آگے دیکھا جائے گا، تو ابھی تو انجوائے کر لیں، ابھی تو مزے لے لیں۔ یہ صورتحال ہے جی۔ اب یہ جو حملہ ہوا ہے، تازہ حملہ وزیرستان میں، اس کے بارے میں رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے دھماکے کے بعد شدید فائرنگ کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حملہ خودکش تھا۔ سیکورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ جنوبی وزیرستان جنڈولا قلعہ چیک پوسٹ کے باہر گیٹ پر متعدد خارج کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ جنوبی گیٹ کے باہر خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو اڑا دیا۔ دھماکے کے نتیجے میں 2 جوان زخمی ہیں۔ دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ یہ دیکھیے آپ۔ اچھا، اس کے بعد لاہور کی صورتحال دیکھ لیجئے۔ لاہور میں کیا ہوا، یہ کوئی صاحب تھے، کوئی بہت پیسے والے، لیکن یقیناً ان کے پاس شریف خاندان جتنا پیسہ نہیں ہے، تخت لاہور والوں کو جتنا پیسہ نہیں ہے، زرداری خاندان جتنا پیسہ نہیں ہے، مگر پھر بھی ظاہر ہے کہ یہ ان کو دیکھتے ہیں، فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، تو ہم بھی گارڈز رکھیں۔ اب ان کے گارڈز نے ایک شخص کو جو نہتا تھا اس کی گاڑی پر فائرنگ کی، کوئی جھگڑا ہوا ہوگا جو بھی ہوا، اور یہ کوئی 3-4 گاڑیاں جس میں گارڈز ہیں، وہ صاحب خود بھی شاید ہوں گے کسی ایک گاڑی میں، وہ اتر کر اس کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اور وہ بھی ایسا دلیر شخص کہ الٹا باز آنے کی بجائے، خوفزدہ ہونے کی بجائے وہ گاڑی سے نکلتا ہے، مقابلہ کرتا ہے تنہا، اور پھر یہ کوئی اسلحہ چھوڑ کر، دیگر چیزیں اپنی چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ مناظر، یہ لاہور کے ہیں، یہ آپ اندازہ کریے، یہ دیکھیں فائر، یہ اس شخص نے، یہ نظر آ رہا ہے گارڈ، اس نے باقاعدہ گاڑی پر فائر مارا ہے۔ وہ دیکھیں وہ شخص باہر نکلا ہے اور وہ اس کو للکارتا ہے، کیوں دیکھیں وہ پھر اس کو بندوق مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ آگے آ کے اس کو روکتے ہیں اور یہ اپنے ساتھی کو لے جاتے ہیں، وہ پھر اس کی نہیں سنتا، پلٹ کر آتا ہے اس کی طرف۔ یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے، وہ پھر آئے گا بیٹھنے لگا، وہ دیکھیں ان کی طرف آتا ہے اور وہ اس کو یہ دیکھیں بندوق سے مارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بال کھینچنے لگ جاتا ہے، اس کی بندوق گر جاتی ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پر لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں وہ پھر پیچھے سے گاڑی نکلتی ہے، آگے جاتی ہے، یہ دیکھیں یہ گاڑیاں یہ جا رہی ہیں، اور وہ گاڑی نکل رہی ہیں، یہ دیکھیں آپ، یہ اس میں یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے چھٹی، پیچھے سے آواز آ رہی کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ پھر اس کے ساتھی آتے ہیں اس کو چھڑوانے کے لیے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ گاڑیاں کھڑی ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے آپ کو چھڑوانے میں کامیاب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے رکو رکو، یہ دیکھیں، اور پھر یہ لوگ نکل جاتے ہیں، اور وہ نکل جاتے ہیں اور وہ پھر اپنی گاڑی میں واپس جاتا ہے کہ شاید ان کا پیچھا کر سکوں۔ یہ جناب دیکھیے آپ، یہ ہوا ہے لاہور کی مین شاہراہ پر، یہ کنال روڈ پر یہ حالات ہوئے ہیں، اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں کس طرح سے یہ اب لوگ دندناتے پھر فائرنگ کر رہے ہیں دن دہاڑے، اب کیمرے بھی لگے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ جناب لاہور کا حال ہے کہ پرائیویٹ گارڈ سرعام
اس طرح سے کر رہے ہیں, 4 پرائیویٹ گاڑیوں میں ہیں, یہ گارڈز ہیں, فائرنگ کرتے ہیں. اب سیف سٹی پروجیکٹ کس لیے ہے کہ شہریوں کی کوئی جان و مال محفوظ نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ڈولفن فورس, PRU کوئک رسپانس فورس جس کو کہتے ہیں, یہ کہیں نظر نہیں آئے. وہ تو یہ دہشت گردوں کا کیا خاک مقابلہ کریں گے. یہ لاہور کا حال ہے, مین سڑک کا حال ہے جہاں پر یہ اس طرح سے واقعہ پیش آیا ہے. تو مریم صاحبہ ہر چیز کا نوٹس لے لیتی ہیں اور اس کے بعد وہ کام الٹا ہی پڑتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا کب نوٹس لیتی ہیں, جس طرح انہوں نے میو اسپتال میں جا کر کیا تھا کہ ڈاکٹر کو میں گرفتار تم شکر کو نہیں کروا رہی اور اس کو فارغ کریں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میو اسپتال میں پھر غلط انجیکشن لگنے سے ہلاکتیں شروع ہو گئیں. اب پتہ نہیں وہ اس کا نوٹس لیں گی تو اور اس کے بعد صورتحال کس طرف چلی جائے گی. یہ حالات ہے جی. اچھا, اس کے علاوہ یہ لاہور مغل پورہ کینال روڈ ہے, یہ سب سے بیزیسٹ روڈ کہی جاتی ہے لاہور کی. آخر میں یہ صورتحال دیکھیے جس کا میں پہلے عرض کر رہا تھا. یہ عیسیٰ نقوی صاحب نے یہ اسد اللہ خان کے ساتھ گفتگو میں یہ بات کہی ہے کہ اسلام آباد میں آج کل ایک غیر معمولی چیز نظر آ رہی ہے. اداروں کو اطلاعات ہیں کہ یہاں خودکش حملہ آوروں کی موجودگی ہے, لیکن یہاں حکومت میں نئے وزراء آنے کے بعد لڑائی ہے کہ ہمیں پرانی نہیں نئی گاڑیاں چاہیے. اسلام آباد میں سرکاری گھر چاہیے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات کا سب کو علم ہے, لیکن کسی کو فکر ہی نہیں جس قسم کی دہشت گردی کی لہر آ گئی ہے. جب ملک میں فالٹ لائنز ہوتی ہیں تو دشمن قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں. امریکہ اور بھارت کھلے دشمن ہیں سی پیک کے, اس لیے بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. اور یہ اس بارے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان, بھارت کہتا ہے جی یہ تو ہمارا حصہ ہے, یہاں سے ہم سی پیک گزرنا ہی نہیں چاہیے. تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ, اور امریکہ بھی, کہ چین کا راستہ اگر کلیئر ہوگا, وہاں سے جلد امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہوگی, چین کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. پیرشبل گڈز جو خراب ہو جاتی ہیں وہ کتنی تیزی سے پہنچ سکیں گی. جو مہینوں کا سفر ہے وہ دنوں میں ہو رہا ہوگا, تو کس طرح سے برداشت کیا جا سکتا ہے. پھر چین کا الگ ایک معاملہ چل رہا ہے سرحد کا بھارت کے ساتھ, تو وہ اس کو اتنی ایزی ایکسیس کیوں دے گا. تو ظاہر ہے امریکہ ایک اور یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چین کا, جس کا سی پیک ایک حصہ ہے, تو سلک روٹ بھی اس کو کہتے ہیں, تو اس کے آلٹرنیٹ وہ ایک روٹ بنانا چاہتا ہے امریکہ کہ جی ہم اس طرف آئیں. تو ایک مقابلہ چل رہا ہے ان کے درمیان, تو ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ یہ راستہ چل سکے, یہ پرامن سارا علاقہ رہ سکے. تو ہر کوئی اپنی گیم کر رہا ہے, اپنی لڑائی میں لگا ہوا ہے, اور اس میں پاکستان پس رہا ہے. تو اب ان کے پاس, دہشت گردوں کے پاس اتنے ویپنز, ہیوی لیٹسٹ ویپنز کیسے آ سکتے ہیں, ان کے پاس اتنی پیسہ کیسے آ سکتا ہے, یہ سب کس لیے ہو رہا ہے. تو جو ہماری فالٹ لائنز ہیں ان کو دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے. پھر عیسیٰ نقوی صاحب نے اس ویڈیو میں بھی ذکر کیا کہ آپ کن سے امید کرتے ہیں کہ جو حالات بہتر کریں گے. کیا موجودہ وزراء کی سوچ اس طرح کی نظر آتی ہے کہ جن کے تو تعلقات رہے سجن جندل سے ہوں, جس خاندان کے, یا جو بھارتی پرائم منسٹر کو بلائیں اور کہیں کہ جناب یہاں پر آپ آئیں, دعوت میں ہماری شادی ہے, پھر وہ بارڈر اوپن کرنے کی بات کر رہے ہوں, تو وہ کیا خلاف بولیں گے, وہ کس طرح سے اس چیز کو لیں گے. تو ان کے لیے وہ بات بنتی نہیں ہے. تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ کیا گیم کھیلی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف, اور عالمی طاقتیں کس طرح پاکستان کو استعمال کر رہی ہیں اپنی لڑائی میں. تو اس چیز پر بھی دھیان دینا ہوگا. لیکن کوئی سوچے تو صحیح, یہاں تو اپنی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی وزراء کی کہ جی کس کو گاڑی چاہیے, کس کو بنگلہ ملے گا, یہ اس سے سوچ آگے گئی نہیں. تو آگے پھر کسی نے کیا سوچنا ہے. تو یہ حالات ہیں اس وقت ملک کے, اور جنہوں نے فیصلے لینا جو ٹھیک کرنے ہیں وہ ویسی فارم 47 والے ہیں, ان سے کوئی کیا امید رکھ سکتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.